اب یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ ہمیں ان ٹاپک سے دلچسپی نہیں ہے. یہ تو ان لوگوں کی فیت کو ہمیں تو زبردستی ان چیزوں میں دھکیلا گیا ہے, ڈالا گیا ہے. یہ ہمارا ٹاپک تھوڑی ہے. اگر یہ ٹاپک ہوتا میں 4 شادیوں پہ کتاب لکھتا. پھر بولو بھائی, ہم تو دیکھ رہے تھے بیوہ عورتیں تباہ ہو رہی ہیں, برباد ہو رہی ہیں, کنواری لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو ان کو کیا اس ٹاپک سے کہ یزید رحمت اللہ علیہ لعنت اللہ, وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا گھر بساؤ یار, بھاڑ میں جائے وہ, ہمیں کیا کرنا ہے اس سے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ قوم میں رشوت کس قدر پھیل رہی ہے. تبلیغی جماعت کو 100 بار سلام. کتنے لوگوں کی زندگیاں انہوں نے تبدیل کر دی. ان کا تو ٹاپک یہ نہیں ہے, نہ کربلا پہ بیان کرتے ہیں, نہ ان کو ربیع الاول کا پتہ ہے. کیسا شرک اور بت پرست. کتنے بڑے بڑے گلوکار فنکار ہیں, داڑیاں رکھوا دی ان کو, تہجد گزار بنا دیا. کتنے غیر مسلم ہیں. تبلیغ والے تو ریکارڈ بھی نہیں رکھتے. اگر یہ ریکارڈ رکھتے نا رجسٹر میں, لاکھوں غیر مسلم ہیں جو تبلیغ والوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں. حالانکہ کوئی شو بازی کا شوق نہیں ہے تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں رکھا ہوا. کارگزاری میں زیادہ اس طرح کی باتیں بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں. کام کو فوکس کرو. تو جو عملی زندگی والے لوگ ہیں ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا ہے, باتیں کرنے والوں کا سٹائل کچھ اور ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو باتیں کرنے والے پڑھے لکھے لگیں گے, لیکن عملی زندگیاں تبدیل کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں. میں تو جانتا ہوں کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے, کیا کیسے کیسے پتھر دلوں کو تبلیغ جماعت میں نکل کے رام ہوئے وہ چرسی جی. تو کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو ہم جانتے ہیں, ایسے لڑکوں کو جو قتل کیا کرتے تھے, جو شراب پیا کرتے تھے, تبلیغ میں وقت لگا کر ان کی زندگیاں چینج ہو گئی. اگر ان کو کسی ایسے خطیب کے محفل میں لے جا کے بٹھا دیتے کہ وہ بیان کر رہا ہے جناب اس پہ کربلا پہ بیان کر رہا ہے اور حجاج بن یوسف پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, بنو امیہ پہ رپورٹ پیش کر رہا ہے, یہ لوگ شراب چھوڑتے؟ یہ اسی میں الجھ کے رہ جاتے. حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اللہ ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. کوئی شخصیت مقصود نہیں ہے, عمل مقصود ہے. دیکھو کس قدر اسلام میں شخصیت پرستی کی نفی ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں صحیح حدیث سے. بہت ٹیکنیکل مثال ہے, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اللہ نے غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا, جس میں کچھ 3 مخلص صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. کوئی عذر نہیں تھا ان کو, لیکن وہ جنگ میں شریک بولو نا نہیں ہو سکے. بہت سے منافقین بھی پیچھے رہ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول دیا تاکہ نبی آپ پہ ناراض نہ ہو, نبی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہ یہ کہتے نا ہمیں کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی ہم پیچھے رہ گئے, تو انہیں پتا تھا نبی کو اس سے کیا ہوگی, تکلیف ہوگی. تو قرآن نے کہا یحلفون لکم لترضوا عنہم, کہ یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, آپ ان سے خوش ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. اگر آپ خوش ہو بھی گئے تو اللہ ایسے فاسقوں سے خوش نہیں ہوگا. اب پوائنٹ کی بات سمجھنے کی ہے. وہ نبی کو خوش کر رہے ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میں پھر بھی خوش نہیں ہوں گا. کیوں؟ یہاں نبی کو خوش کرنے کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں تھا, ذات نبی مقصود تھی جس میں اللہ نہیں تھا. تو اس میں بتا دیا گیا کہ نبی کو خوش کرنا بھی جب ثواب ہے, جب اس خوش کرنے کا مقصد کس کو خوش کرنا ہو, اللہ کو خوش کرنا ہو. تو اسلام میں پہلے کون ہے؟ اللہ ہے. تو وہ اللہ کیا کہتا ہے, لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس لیے نہیں کہ تمہیں ہسٹری میں بہت زبردست مہارت حاصل ہو جائے, اس لیے نہیں کہ تمہیں ایک ایک بنو امیہ کا پتہ چل جائے کون کتنا خراب تھا اور کون کتنا نیک تھا, اور بنو عباس کا پتہ چل جائے. اس لیے پیدا کیا لیبلوکم, وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھئی اچھا عمل یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, بہت اچھا عمل ہے کہ ہم نے عوام کو الجھا دیا ہے ان مسائل میں, بہت اچھا عمل ہے. عوام پہلے غلط سمجھ رہی تھی, ہم نے صحیح سمجھا دیا عوام کو. تو قرآن نے اس کو بھی کہا ہے کہ اچھا کی ڈیفینیشن وہ ہے جس کو کون اچھا کہے, اللہ اچھا کہتا ہے جس کو. اللہ اس کے رسول نے جس عمل کو اچھا کہا, اللہ اس کے رسول نے اس عمل کو اچھا کہا ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے. ایک تو اسلام کے بیسک عقیدے ہیں, توحید, رسالت, فرشتوں کا وجود, یہ تو بیسک ہیں جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیسک عقیدہ نہیں ہے اسلام میں. باقی وہ نظریہ جس کا عمل سے تعلق ہو اس کو فوکس کرنا پڑے گا. عمل کسے کہتے ہیں؟ قرآن نے الحمد سے لے کے والناس تک اتنے آرڈر دیے کہ اگر آپ ان آرڈر ہی کو پورا کر لیں,
میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان دنیا میں پھر وجود میں نہیں آ سکتا. آپ کے پاس ٹائم کہاں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. دیکھو مشرکین مکہ بھی نا اپنی چند مذہبی رسومات کو لے کے بیٹھ گئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ خوش ہوگا. قرآن نے جگہ جگہ نفی کی. کیا انداز ہے قرآن کا؟ قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے تعالوا آؤ اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں اللہ کا کلام. ما حرم علیکم ربکم میں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ جو تم نے جاہلیت کی چند رسومات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو نا اپنے طور پر اب معیار ایک تم نے بنا لیا, یہ نہیں ہے. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کون سی چیزیں جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور کون سی چیزیں جن سے خدا خوش ہوتا ہے. آؤ. کتنا اچھا انداز ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی کنفیوز پھر رہا ہو, پاگلوں کی طرح دیواروں سے ٹکرے مار رہا ہو, اس کو منزل نہ مل رہی ہو. اس نے جانا ہے جناب صدر جانا ہے, کوئی گاؤں دیہات سے کوئی بندہ کراچی آ گیا, یا اس نے کینٹ اسٹیشن جانا ہے. اب اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے کینٹ اسٹیشن ادھر کو ہے, وہ ادھر کو چلنے لگا. دوسرے سے پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی صحیح بتا رہا ہے کہ ادھر کو ہے, لیکن اتنے پیچیدہ طریقے سے بتا رہا ہے کہ تو پہلے یوں جانا, پھر یہاں سے جا کے نا ایک گلے گنڈے والا آئے گا, وہاں سے رائٹ ٹرن ہو جانا, پھر ایک کلفی والا ہے ادھر سے لیفٹ ٹرن ہو جانا, ادھر 4K کا اسٹاپ آئے گا, وہاں سے پھر بس میں چڑھ کے پھر ادھر اترنا, پھر یوں. بوکھلا گیا یار. دوسرا بندہ آتا ہے چھوڑ اس کو, تو ایسا کر تو ایسا کر, تو یہاں سے نا ادھر سے جانے کے بجائے ادھر رش ہوگا, ادھر رش ہوگا, تو یہاں سے نکل جا کٹی پہاڑی سے, کٹی پہاڑی سے یوں نکلے گا, پھر ادھر سے بنارس میں ٹرن مارے گا, ادھر شیر ادھر جائے گا. روڈ تھوڑا خراب ہے لیکن راستہ کھولا ہوا ہے. پھر اب وہ شیر شاہ کیا ہوتا ہے, ایسے میں کوئی عقل مند کہے گا ادھر آ یار, ایسے ہی ہوتا ہے نا اسٹائل, ابے ادھر آ, زیادہ لمبی چوڑی ٹینشن میں پڑنے کی, ادھر آ, ادھر بیٹھ جائے پیچھے گاڑی میں ادھر ہی جا رہا ہوں. حل ہو گیا نا مسئلہ. ہاں تبلیغ والے یہی کرتے ہیں کہ ابے تو چھوڑ دے ان مناظروں میں بحثوں میں, 3 دن لگا لے, انسان کا بچہ بن کے واپس آ جائے گا, لگا لے ہمارے ساتھ. واقعی یہ انداز بڑا بہترین ہے. وہ چھوڑ دے یار. وہ میں نے کہ اہل حدیث کا واقعہ سنایا تھا نا, وہ ابھی بھی اہل حدیث ہی ہیں لیکن وہ تبلیغ میں لگنے لگے. کہہ رہے یار میں یہ رفع الدین آمین بالجہر ٹانگیں چوڑی کرنی ہے, پتلی کرنی ہے, پوری زندگی برباد کر دی, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا. اور کہہ رہے جس کے پاس جا کے بیٹھو دوسرا فرقہ غلط لگنے لگتا ہے. میں نے ان کا, میرے بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, وہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھ کے مجھ سے ملنے. اہل حدیث تو اتنی بڑی داڑھی ان کی نا, 4 شادیوں والی کی کتاب پڑھ لی, 2007 میں پڑھی انہوں نے. مجھے تلاش کرتے کرتے پہنچے اور بڑے بغلگیر ہوئے, کہہ رہے یار کیا کتاب ہے یار, میری تو زندگی بدل گئی. بڑی بہت متاثر ہوئے. تو داڑھی سے مجھے اندازہ ہو گیا وہی اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کیا یہ آپ کہہ رہے, میں پہلے دیوبندی تھا, نہیں پہلے میں بریلوی تھا. پہلے میں کیا تھا؟ بریلوی. تو ہم وہ 40ویں 11ویں شریف 12ویں شریف نظر و نیاز سارے جمعرات کے سب کچھ رپورٹ ہمارے ہاں تفصیل سے چلتی تھی. کہہ رہے پھر میں دیوبندیوں کے پاس بیٹھنا شروع ہوا, تو کہنے لگے میں دیوبندی بن گیا. کہہ رہے ہیں پھر اس کے بعد میں بڑی ملامت ہوئی, خاندان ظاہر ہے ملامت کرتا ہے. تو جب میں دیوبندی بنا تو پھر کچھ دنوں کے بعد اہل حدیث میں بیٹھا, انہوں نے بخاری کی حدیث دکھائی رفع الدین والی. تو میں نے کہا دیوبندی تو یہ کرتے ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے ہر آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا, انہوں نے کوئی 2-4 مولوی مل جائیں گے, ان سے پوچھا ہوگا ان کے کچھ. ہر آدمی کو ہر چیز معلوم تھوڑی تھی, پینوڈال کی تحقیقات ہر آدمی کے پاس ہر وقت تھوڑی, ہر ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہوتی. تو وہ کہہ رہے میں پھر اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے جب میں اہل حدیث بنا تو ایک دن جماعت المسلمین والوں کا کہیں مجھے لٹریچر ملا کہ ہمارا فرقہ وارانہ نام نہیں ہے, یہ حنفی, شافی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ تو فرقے بنائے ہوئے. ہوا سماکم المسلمین, اللہ نے نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. آئیے جماعت المسلمین میں جس کا کوئی فرقہ نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی فرقہ ہے. کہہ رہے ہم جماعت المسلمین نکل لیے. اب آسان نہیں ہوتا مسلک چھوڑنا, ملامتیں. کہہ رہے نہیں ہمیں تو حق کی تلاش تھی, ہم کہاں نکل لیے؟ جماعت المسلمین. کہہ رہے جماعت المسلمین کے اب شکر ہے اس کے بعد کوئی لیٹسٹ فرقہ وجود میں آیا نہیں تھا اس سے اوپر کا, لیکن اب جماعت المسلمین بھی پارٹ 1 پارٹ 2 ہو گئی ہے. ورنہ وہ ساری زندگی پارٹ 1 پارٹ 2 کے مناظرے کراتے رہتے کہ ان میں پارٹ 1 صحیح ہے یا پارٹ 2 صحیح ہے. اب تو جماعت المسلمین کا مسئلہ ایسا حل ہوا ہے نا, جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 آیا جماعت المسلمین کا زور بھی ختم ہو گیا. ورنہ ہم یہاں محلے میں ایک درد سر بنے ہوئی تھی جماعت المسلمین. ہر تھوڑے دن میں کوئی لڑکا لٹریچر لے کے آ رہا ہوتا, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. ہم شادیوں پہ کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار بیوہ عورتوں کو سہارا دو, اور جناب طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دو. اور ادھر تو علماء کی صلاحیت ہے جب ان چیزوں میں لگیں گی تو معاشرے میں وہ مثبت کام کس ٹائم پہ کریں گے بیٹھ کے. تو وہ جناب جب سے پارٹ 1 پارٹ 2 وجود میں آئی ہے نا, اب مسئلہ ہی حل. جب بھی کوئی جماعت المسلمین والا کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا جماعت المسلمین اور اس کے امام کو یعنی لازم پکڑو, تو ہم کہیں گے پارٹ 1 کے بارے میں فرمایا یا پارٹ 2 کے بارے میں. پہلے یہ فیصلہ کر لو, پھر ہم حدیث میں دکھاؤ پارٹ 1 ہے یا پارٹ 2 ہے. تو اب وہ سنا پارٹ 3 بھی ہو گیا, واللہ عالم. ہر نیا فرقہ بنتا ہے یہ کہہ کے کہ میں سارے فرقوں کو ختم کر رہا ہوں, مگر وہ ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھ کے خود 20 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟
तो वो फिर जमातुल मुस्लिमीन में चले गए। अब जमातुल मुस्लिमीन का उस वक्त पार्ट 2 नहीं था, तो वो जमातुल मुस्लिमीन में गए तो उनको वहां बड़ा अच्छा लगा, भाई हर बात कुरान की, हर बात हदीस की, लेबल तो सबने बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत लगाए हुए होते हैं ना, तो बड़े अच्छे कहते हैं होते होते मैं सूबा सिंध का अमीर बन गया, क्योंकि पैसे वाले भी हैं ये, तो पैसा भी बहुत दिया, बहुत जमातुल मुस्लिमीन पे इन्होंने निछावर किया। जमातुल मुस्लिमीन को तरक्की देने में इनका बहुत बड़ा किरदार। मैं नाम इसलिए बताऊंगा कि उनकी तरफ से पाबंदी है जमातुल मुस्लिमीन, फिर उनके तंग ना करना शुरू कर दें उनको, क्या बे तूने जमातुल मुस्लिमीन छोड़ दी, हमारे राज क्यों फाश कर रहा है, ये भी तो खतरा होता है ना। तो कहते हैं मुझे फिर एक दिन अंदाजा हुआ, क्योंकि हक के मुतलाशी थी, मुझे अंदाजा हुआ कि हनफी लोग अबू हनीफा की इतनी तकलीद नहीं करते जितने ये जमातुल मुस्लिमीन वाले अपनी अमीर की मुकल्लिद हैं। ये लोग लेबल लगाते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, मगर जितने बड़े मुकल्लिद ये लोग हैं, इतना बड़ा मुकल्लिद, मुज्तहिदीन की ऐसी तकलीद नहीं हो रही है। कह रहे फिर मैं सवाल पूछता था, मुझे उसका जवाब नहीं मिलता था, तो मैं फिर कंफ्यूज होना शुरू हो गया, यार तुम तो बाप बनाए हुए तुमने अपने अमीर को। कह रहे अब कहां जाए भाई, ये तो शुगर है मुर्तद नहीं हुए। मैंने ऐसे लोगों के वाकयात सुने जो तंग आके बिल आखिर मुर्तद हो गए, इस्लाम छोड़ दिया उन्होंने। कह रहे एक दिन मैं गया तबलीगी जमात, कहीं फजाइल अमाल की तालीम चल रही थी को, तो मैं जाके बैठ गया, मुझे उन्होंने पांव दबाना शुरू कर दिए कि सहरोज़े में चलो। कह रहे पहले तो मैंने सोचा अभी ये रफुल दैन का मसला छेड़ेंगे ना, अब ये आमीन की बात करेंगे। कह रहे मैंने टांगे चौड़ी करके ना यूं करके पूरी नमाज पढ़ी ऐसे करके, मुझे कोई छेड़े, किसी ने नहीं छेड़ा। कह रहे मैंने कहा 3 दिन लगाता हूं फिर छेड़ूंगा मैं, 3 दिन लगाता हूं, ये अल्फाज मेरे हैं, छेड़ूंगा, और ये तो हमारी अपनी कराची की उर्दू में ये चीजें बनाई हुई है हमने, ये ठीक है ना। तो उन्होंने कहा शायद अब मुझे तंग करें ये लोग कि मैं सहरोज़े में ट्राई, जहां इतनी जमातें ट्राई की है इसको भी ट्राई कर लो। तो कह रहे मैंने कहा मैं यूं जाऊंगा फिर यूं करूंगा फिर जोर से आमीन, तो कुछ ना कुछ तो होगा। कह रहे हैरान हो गया, 3 दिन हो गए मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, उनकी एक ही बात थी, भाई ये दीन हमारे अंदर कैसे आएगा, पूरी दुनिया के अंदर कैसे आएगा, इसके लिए हम सबको मिलजुल के फिक्र। कह रहे मैं कह रहा हूं भाई ये कह रहा छोड़, तू जैसे कर रहा है ना करता है। ये जो सऊदी अरब में तबलीगी जमात पे पाबंदी लगी है ना, इस पे बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं आप हुकूमत सऊदीया के खिलाफ बयान दे बयान दे बयान दे। हमने एक बड़े आलिम की बात बड़ी खानदानी सुनी, जो मेरे शेख हैं, उन्होंने कहा तबलीगी जमात पे जब पाबंदी लगी है तो इसको तबलीगी अंदाज से ही हल करना पड़ेगा। तबलीगी अंदाज ये कि किसी के खिलाफ बयान ना दागा जाए, क्योंकि अगर आप बयानात दागना शुरू कर दोगे ना हुकूमत के खिलाफ, सऊदी हुकूमत किसी की नहीं सुनती, समझ रहे हो ना। वो आपके मेरे बयान से मुतासिर होकर ये नहीं कहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बड़ा खतरनाक बयान आ गया, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा आज से मैंने अपना फैसला वापस। उनकी जून ही वहां बड़े बड़े अल्लामे पड़े हुए, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम ने एक हर्फ बोला अंदर हो गए। तो इससे सिवाय इसके कि तबलीग पे पाबंदी के साथ उलमा पे भी पाबंदी लग जाए और मजीद कुछ नहीं होगा। तो बड़ी प्यारी बात की उन्होंने कि भाई इस पाबंदी को तबलीगी स्टाइल में ही हल किया जाए। तबलीग वाले यही इस तरह स्टाइल उनका क्या है, यही है जो अभी बयान कर रहा हूं, कि वो कह रहे हैं कि भाई रफुल यदैन का मसला, और तो भाई छोड़ यार, ठीक है छोड़ दे इस मसले, ये दीन हम सबका है भाई, हम सबने मिलके कह रहे हैं। फिर मैं चिल्ला लगाने गया, पूरा चिल्ले में एक हर्फ किसी ने नहीं मुझे कहा तू किस जमात से ताल्लुक है, तेरा किस फिरके से ताल्लुक है। अल्लाह की कसम उसके ये अल्फाज हैं, कह रहे मुझे पता चला कि हक पर कौन है, ये लोग हैं। हक पर कौन है, कह रहे ये है हक पर। तो घूम फिर के ना धक्के खा के जब फिरकों से पिट पिटा के बिलाखिर या तो मुर्तद हो जाता है या घूम फिर के कहता है यार जाने दो ये हमारे मसाइल है नहीं। तो बिल्कुल यही अंदाज है कुरान का, जैसे मैं बता रहा हूं सदर भेजना हो, जैसे तबलीग वालों के पास जाओ ना, क्या कह रहे हैं यार आजा हमारे साथ 40 दिन गुजार ले बस। तो वही स्टाइल है। सदर जा रहे थे, वो इधर उधर, उसने कहा भाई पीछे बैठ जा गाड़ी में, इधर बैठ जा, मैं पहुंचा दूंगा तेरे को। तो यहां भी यही है, कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम। ए नबी ये बौखलाते फिर रहे हैं अपनी तरफ से, जमाने जाहिलियत की रसूमात को फॉलो कर रहे हैं, इनसे क्या आओ आओ जरा मैं तुम्हें बताता हूं। मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, बताओ मैं बताता हूं क्या हराम किया। वो चीजें हराम की है जो बिल्कुल नेचर भी उनको गलत कहती है, को बहुत पेचीदा दीन नहीं है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, उसने बनाया उसके कौन शरीक हो सकता है। वह बिलवालिदैनी एहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। कैसी प्यारी तालीमात है, ये चीज है फोकस करने की। बाप है मां है, इनका दिल ना दुखाना, बुढ़ापे में